الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے اور بڑی برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات ضرور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو رات کے اندر ہے کہ جو کوئی شخص شعبان المعظم کے اندر یہ کلمات ادا کریں، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور اس کے 1000 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے گا۔ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 40 بار پڑھیں اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ کل بھی پوچھا گیا ہے کہ شعبان کو شب برات کو مغرب کے بعد جب وہ بیری کے پتوں کے ساتھ وہ لوگ غسل کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کئیوں نے تو بڑے طنزیہ انداز کے اندر یہ پوچھا ہے کہ جب قرآن پاک موجود ہے تو پھر یہ بیری کے پتوں کے ساتھ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے کیوں نہاتے ہیں؟ تو ذرا توجہ کے ساتھ 2-4 بندے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ یہ بات سننا جو میں بتانے لگا ہوں۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں اور اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، لیکن ایک بیماری کا علاج کئی طریقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر بندہ درود شریف پڑھے تو اس بندے کو بندہ کہے کہ قرآن پاک جب ہے تو درود شریف کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی بندہ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اگلا بندہ کہ جب قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو یہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بھئی قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے، الگ فضیلت ہے، الگ برکت ہے۔ درود شریف کی اپنی فضیلت ہے، کلمہ شریف کی اپنی فضیلت ہے۔ اسی طرح جب علاج کیا جاتا ہے کسی بھی بیماری کا تو بعض اوقات لوگ وہ روحانی علاج کرتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے، بعض اوقات کسی چیز کا علاج کیا جاتا ہے حکمت کے ذریعے، کوئی حکیم کی دوائی کھا لیتا ہے، تو وہاں پر تو کوئی بندہ نہیں کہتا جب قرآن ہے تو حکیم کی دوائی کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان میڈیسن ہم لے کر آتے ہیں ڈاکٹروں کی دوائی کھاتے ہیں، تو وہاں پر تو کوئی نہیں کہتا کہ جب قرآن پاک ہے تو پھر میڈیکل کی وہ دوائی کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ بھئی قرآن پاک اپنی جگہ پر ہے، دوائی اپنی جگہ پر ہے، دوائی کے اندر اثر پیدا کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح عاملین نے یا بزرگان دین نے جہاں پر یہ بیری کے پتوں کے ساتھ پانی کو پانی کے اندر جوش دے کر اور اس سے نہانے کا طریقہ کار لکھا ہے تو وہ ایک طریقہ بتایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سے ہی جادو کا علاج کریں۔ جادو کا علاج جو عاملین ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس 101 ٹوٹکا ہوتا ہے، 101 چیزیں ہوتی ہیں ان جادو کا علاج کرنے کے لیے، اور اگر کوئی بندہ جادو کا علاج قرآن پاک سے کر لے تو فابیہا۔ اگر کسی کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا اور وہ نہیں مانتا اس مسئلے کو کہ مثلا کہ نہانا چاہیے تو کوئی بات نہیں، یہ کون سا کوئی فرض اور واجب اور سنت ہے، بات سمجھ آئی؟ تو لیکن یہ کہہ دینا کہ فوراً کوئی بھی کام ہو اور فوراً اسلام کے اوپر اٹیک کر دینا جی ایسے کیوں ہے ایسے کیوں ہے، یہ ویسے ہی ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں شبرات کو رات کو جاگنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ واضح طور پر یہ کہ اگر کوئی بندہ عبادت کے لیے رات کو جاگ لیتا ہے تو اس کے اندر کیا حرج ہے، اور علماء اگر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگوں کو راغب کرتے ہیں دین کی طرف، عبادت کی طرف راغب کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا حرج ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی عالم کی بات سن کر رات کو 2 نفل پڑھ لیں، کوئی 2 سپارے پڑھ لیں، یا اسی طرح کوئی اپنی توبہ کے لیے کوئی استغفار کر لیں تو یہ تو ایک برکت والی، اور میں کہتا ہوں اس گئے گزرے دور کے اندر جہاں پر بے روی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے میں بھی گھر بیٹھ کے ہی کر لیں،
اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر تو چلو فضیلت اپنی جگہ پر ہے نا، گھر بیٹھ کے کر لے، اگر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے دکان پہ بیٹھ کے کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اگر بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور بندہ جو ہے وہ اگر اللہ سے ڈر جائے تو خیر یہ ہے کہ شب برات کے نوافل کے حوالے سے ہم نے یہ پمفلٹ لکھے ہوئے ہیں، ہر سال ہم یہاں پہ رکھتے ہیں، تو کافی چیزیں ہیں اس کے اندر، 2 کی ترکیب ہے، 4 کی ہے، 8 کی ہے، 6 نوافل کی ہے، 100 کی ہے، تو ایک مسئلہ ایک آدھ میں بتا دیتا ہوں برکت کے لیے، باقی جس نے پڑھنے ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں نے بڑا کام کیا، ہر ایک واٹس ایپ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، اگر کسی نے ہم سے بھی لینے تو ہم ان کو بھیج دیں گے۔ تو یہ ہے کہ شب برات کے نوافل، پہلی بات تو یہ کہ شیخ ابو القاسم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر سیدہ کائنات شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کی خدمت کے اندر میری حاضری نصیب ہوئی، تو میں نے عرض کی کہ میں کون سا تحفہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا کہ شعبان المعظم کے اندر 8 رکعت نوافل کے اس طرح پڑھیں کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے ہر رکعت کے اندر، تو یہ اگر میرے لیے وہ اصال ثواب کریں گے تو کل قیامت والے دن میں اس بندے کی بخشش کی ضمانت دیتی ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا کہ نیکی کے عمل کے اوپر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ تو پاکان امت ہیں، ان کی شفاعت کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ کلام نہیں ہے، کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سفارش فرمائیں گی۔ اسی طرح جو شخص شب برات کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائے گا، اس بندے کو جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائے گا۔ دوسرا ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان شب برات میں 10 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کے اندر، اس کے عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آج کی رات جو ہے وہ لوگ صلاۃ الخیر پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 100 نفل پڑھتے ہیں لوگ۔ کئی لوگوں نے منت مانگی ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، مطلب بے اولاد تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اولاد دے دیں تو میں یہ پڑھوں گا، اللہ مجھے جائیداد دے دے، مطلب جگہ دے دے، کوئی مسئلہ حل ہو جائے، تو 100 رکعتوں کے لوگ جو ہیں وہ نیت کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی تخفیف کرنی چاہیے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوشش کرے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ شریف پڑھ لے، اور 100 جب نفل ادا کر لے پھر اس کے بعد خوب گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ 30 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جو بندہ اس طرح اس رات کو 100 نفل پڑھے گا آسانی کے ساتھ، 2 کر کے پڑھیں، 4 8 پڑھیں، 6 پڑھیں، ایک سلام کے ساتھ جیسے بھی آسانی ہو پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندے کی طرف 70 بار نظر رحمت فرمائے گا، اور اس بندے کی 70 دنیا کی حاجتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری فرمائے گا، اور سب سے ادنا حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اگر زیادہ چیزیں یاد نہ ہوں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کو دعا فرمائیں کہ اس رات اگر کسی بندے کو زندگی اللہ دے دے تو یہ رات مل جائے تو کون سی دعا کرے، تو نبی پاک نے فرمایا تھا یہ لفظ پڑھے، یہ آپ بڑی آسان سی دعا ضرور یہ یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ سادہ سی دعا، کچھ نہ بھی آتا ہو، نفل نہ بھی پڑھے جاتے ہو نا، تو کم از کم یہ ایک تسبیح بندہ کر لے، 10 منٹ لگا کے بندہ جو ہے اس کو یاد کر لیں۔ رات کو ادھر جو ہے یہ پمفلٹ پڑے ہوں گے، اگر جس کو ضرورت ہو وہ لے کے جا بھی سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔